نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو اور نشست میں عرض کریں گے عدل فاروقی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے عدل اور ان کی برابری، ان کی انسان دوستی، ان کی غربا پروری اور ان کا انصاف کا پیمانہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، رفعت مسلم اور بلند ہے۔ وہ عمر جن کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہی فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہی فرق ہے اے عمر، وہ تیرے نام سے جلتا ہے اور میں تیرے نام پہ مرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ وقت کے حکمران اور خلیفہ مسلمانوں کے تھے جو 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی تھی، نگہبانی عطا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا تھا، دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر تجھ سے اس کا بھی حساب لینا پڑے گا، تجھے اس کا بھی حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ حضرت عمر کی عدل کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بڑھیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حضرت عمر کی شکایت آ کر کرنے لگی۔ دنیسنا گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران گفتگو تشریف لائے تو حضرت علی نے فرمایا، امیر المومنین، جب یہ کہا تو بڑھیا کانپنے لگ گئی کہ حضرت فاروق اعظم میں تو حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہی تھی، ان کی غیبت کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، اب میری جان کی خیر نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اماں پریشان نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے جب بات چیت شروع کی، آپ نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح آپ کی شکایت کیا ہے، آپ کی بات کیا ہے۔ جب بڑھیا نے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بڑھیا کانپ رہی تھی، اب حضرت فاروق اعظم کانپ رہے تھے۔ بڑھیا کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کیسا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا کیسا خلیفہ ہے جس کو غریبوں کا پتہ نہیں، جس کو فقیروں کا پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ جاری کروایا اور اس سے اسٹامپ لے لیے، پرچی پر، کاغذ پر لکھوا لیا کہ آپ کہہ دو کہ میں عمر سے راضی ہوں قیامت کے دن اللہ کی دربار میں، تاکہ میں سرخ روح ہوں۔ حضرت عمر جنہوں نے زمین کے اوپر کوڑا مارا، درہ مارا، 1500 سال گزرنے کے بعد آج تک مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر جن کے کہنے پر زمین نے اپنا ایک بڑھیا کا تیل جو زمین کے اندر سرایت اور جذب کر گیا تھا وہ بھی واپسی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے حضرت عاتکہ اپنی گھر والی کو خوشبو تقسیم کرنے کی اجازت نہ دی کہ خوشبو کے ذرات اور کچھ حصے میرے گھر والوں کے اوپر لگ جائیں گے۔ خوشبو کو تقسیم کرتے ہوئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالتے ہوئے خوشبو کے کچھ نہ کچھ ذرات اگر میرے گھر پہ چلے گئے، استعمال ہو گئے، تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اونٹ بیچا تھا دیہات کے علاقے میں تاکہ یہ فربہ ہو جائے، پھر اس کی تجارت کی، جب منافع آیا حضرت عمر نے وہ تجارت میں سے کچھ فیصد نکال کر منافع میں سے بیت المال میں جمع کرایا کہ اس کے اندر سرکاری ذرائع اور سرکاری وسائل استعمال کیے گئے ہیں، تو اس لیے حضرت عمر نے واپسی کرایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم، حضرت عمر کی گھر والی، ان کو سرکاری ذرائع کے ذریعے سے ایران کے بادشاہ کی طرف سے، اس کی شہزادی کی طرف سے تحفے ملے، تو حضرت عمر نے آدھے تحفوں میں سے آدھے بیت المال میں جمع کرا دیے، اس نیت سے کہ اس کے اندر سرکاری ذرائع استعمال ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع یہ اللہ کی امانت ہیں، مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے اس میں سے آدھے نکال کر آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ حضرت عمر جنہوں نے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کی کمر کے اوپر کھلی کچہری اور احتساب کے اندر آپ نے کوڑا مروایا تھا، کوڑا مروا کر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمرو بن عاص کی پشت پر بھی کوڑا مارا تھا اور فرمایا تھا، متا استعبدتم و امہاتہم احرارا،
تم نے اس قوم کو کب سے غلام بنا دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا۔ اس حضرت عمر کے کہنے پر ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کی شان میں 7,000 کتابیں لے کر آئی۔ حضرت عمر وہ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا، یہ نعرہ بھٹو کا نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے فرمایا تھا وعلی الجائزۃ الحکومت الاسلامیہ، حکومت اسلامی کے اوپر 4 کام فرض ہیں۔ فرمایا روٹی کھلائے، بھوکے کو روٹی کھلائے، فرمایا جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا دے، جس کے پاس مکان نہیں ہے اس کو مکان دے، تعلیم دے، صحت دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو گشت کرتی تھی، جو ہے نا غیر مسلموں کے علاقے میں وہاں پر گشت کرتی تھی اور وہ خراج اور ٹیکس ادا کیا کرتے تھے، حضرت عمر کی فوج کو واپسی طلب کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے وہ آدھا ٹیکس جو لیا ہوا تھا اس میں سے کچھ رقم نکال کر جتنے دنوں کی نگرانی نہیں ہوئی تھی واپس کر دی۔ حضرت عمر کی عدل کی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مفتوحہ علاقے میں جاتے وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، لیکن فاروق اعظم قربان جاؤں ایک دفعہ ایک عیسائیوں کے علاقے میں حضرت گئے تو وہاں پر نماز ادا نہیں کی، ان کے کلیسا میں نماز ادا نہیں کی، کنیسا میں نماز ادا نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اگر میں نماز ادا کرتا مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کا ہی علاقہ ہے، ناجائز قبضہ کر لیتے، اس کو مفتوحہ اور اپنی فتح کرتا علاقہ سمجھ لیتے، اس کے اوپر قبضہ کر لیتے۔ اس نیت سے عمر نے نماز ادا نہیں کی۔ جن کا حق ہے ان کا حق انہی کے پاس رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال کہ معذور بچے، ایک معذور آدمی جس کے بچے تھے مدینہ کے باہر خیمہ لگایا ہوا تھا، حضرت عمر کو پتہ چلا، مسافر رات کو گئے وہاں جا کر آٹا گندوایا، آٹا گندوا کر خود اپنے ہاتھ سے معذور کو کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ عمر جو ایک بڑھیا کے لیے سامان رات کو اپنے کندھے پر لے کر جا رہا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور اونٹ کے اوپر اپنے غلام اسلم کو سوار کیا ہوا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے حکمرانوں کو، ہمارے رعایا کو، ہر درجے کے ہر منزل پر ہر منصب پر براجمان ایک منصب پر بیٹھے ہوئے کو تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم جیسا عدل و انصاف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔